سبزی فروش بن کے یوں مدینے میں داخل ہو، مدینے شہر میں داخل، سبزی لے لو، سبزی لے لو، سبزی لے لو۔ گزرتا گزرتا محلہ بنی ہاشم تک پہنچا، پہلی چیک پوسٹ پہ سپاہیوں نے روکا، اچھا سبزی فروش ہے، چل۔ اب محلے میں قدم آ گیا ہے، دل کی دھڑکن کانوں میں سن رہی ہے، اپنے ہی پاؤں اٹھانا مشکل ہو رہا ہے، جس کے لیے ترس رہا تھا وہ لمحہ آ گیا ہے۔ مخبروں کی آنکھیں بھی دیکھ رہا ہے، سپاہیوں کی تلواریں بھی نظر آ رہی ہیں، فوجیوں کے پہرے بھی ہیں، قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جو ہی دیکھا کہ دروازے کے سامنے سپاہیوں کا رش زیادہ ہے، ذہن میں پتہ چل گیا یہی گھر ہے، یہ دروازہ ہے۔ اس دروازے کے سامنے پہنچا، سپاہیوں نے پھر روکا، تلاشی لی، گزرا۔ اب یوں دائیں طرف امام کا دروازہ ہے، سپاہیوں کے خوف سے دیکھ بھی نہیں رہا، گزر بھی رہا ہے۔ اگلا قدم دروازے سے آگے بڑھنے والا تھا، یا پھر یہاں سے بولا، یہاں تک میں آ گیا ہوں، یہاں تک آنا میرے بس میں تھا، یہاں تک میں پہنچ گیا ہوں، اب گیا تو پھر میں چلا جاؤں گا، اب نہیں میں واپس آؤں گا، مجھے 3 دن ہو گئے تیرے انتظار میں، اب تو مجھ سے مل لے، چل جواب نہ بتانا مل تو لے، چل دیکھ تو لوں۔ ابھی یہ کہہ رہا تھا یا امام کی حویلی کا دروازہ کھلا، نوکر کی آواز آئی، سبزی فروش اندر آ، آج مولا نے سبزی دے کے لینی ہے۔ تو بیٹھا سیالکوٹ میں، آج میرے مولا نے سبزی دے کے لینی ہے۔ سارے بولو مل کے حیدری، کل بھی خراب سبزی دے گیا، شرم نہیں آتی مدینے شہر میں رہتے ہوئے ایسا تجارت؟ اندر آ، جہاں لگا سپاہی، رک کدھر؟ وہ غلام کہہ رہا ہے کہ اس کے آقا نے آج سبزی دیکھ کے لینی ہے۔ جانتا ہے اندر کون ہے؟ نہیں، شیعوں کا امام ہے، حاکم کی طرف سے پابندی ہے، کوئی نہیں ملے گا، ہم تیرے ساتھ جائیں گے۔ 2 سپاہی پھر ساتھ چلے، اب امام کے صحن میں جا کے بیٹھ گیا، سبزی کا ٹوکرا سامنے، سپاہی دائیں بائیں، نظریں ہیں امام کے حجرے کے دروازے۔ کتنا خوش نصیب تھا بادشاہ کے صحن میں بیٹھا، نظریں یوں حجرے کے دروازے پہ اور دیکھ رہا ہے۔ دیکھوں گا، پوچھوں گا کچھ نہیں، دیکھو تو صحیح کہ محمد کیسے تھے۔ سنا ہے کہ علی بڑا خوبصورت تھا، حسن کے حسن کے بڑے چرچے، کہتے ہیں حسین بڑا کریم تھا۔ اس سے پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کیسے ہے۔ دل تیز تیز دھڑک رہا ہے، سانسیں بند ہو رہی ہیں۔ حجرے کا دروازہ کھلا، امام کا پہلا قدم صحن میں آیا، آنکھیں ایسے رک گئی جیسے مصر کی عورتیں یوسف میں۔ انگلیاں نہیں کٹیں، دل ہی کٹ گیا، خود ہی کٹنا شروع ہو گیا۔ امام کے قدم چل رہے ہیں، سر پہ رسول والا امامہ، علی والی دستار، عصائے موسیٰ کو ہاتھ میں لیے ہوئے، حسین جیسا چہرہ، حسن جیسا ماتھا، سجاد جیسی آنکھیں۔ چلتے چلتے امام سبزی کی ٹوکری کے قریب بیٹھ گئے۔ امام نے یوں کپڑا ہٹایا، یہ صرف رخ امامت کو دیکھ رہا ہے، سوالی سوال کو بھول چکا تھا، یہ اپنے مقصد کو بھول چکا تھا، یہ صرف چہرہ امام کی زیارت کر رہا تھا، یہ خوشی ہوئے امامت کو اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ یا تھوڑی دیر کے بعد ہم سے اپنا چہرہ امام کے قریب کیا، ابھی بولنے کے لیے لب کھولنے لگا تھا، یا امام نے جھکی نظروں سے کہا تیری طلاق نہیں ہوئی۔ تیری طلاق نہیں ہوئی۔ امام نے اتنا جملہ کہا، آنکھیں چندھا کے کھولے،
آہستہ سے کہنے لگا میں نے پوچھا تو نہیں. امام نے کہا ہم سوالوں کے محتاج ہیں. اب سپاہی سمجھ رہے تھے کہ سودا ہو رہا ہے. قریب چہرہ کر کے کہنے لگا 3 دن ہو گئے مجھے, آپ مل ہی نہیں رہے تھے. امام نے کہا تو ویسے پکار ہی نہیں رہا تھا. شیعت پھیل رہی ہے, شیعت کا ابتدا سننا. مولا آج واپس چلا جاؤں گا. آپ نے جواب دے دیا کہ نہیں ہوئی, شہر جاؤں گا. کوفے کا مفتی بڑا ظالم ہے, وہ مجھے کہے گا صرف نہیں سن کے آ گیا, دلیل تو لی کوئی نہیں. مولا کوئی دلیل دے تاکہ اس کا منہ تو بند کر سکو. کاش وقت ہوتا, امام آیتیں پڑھتے, امام حدیثیں پڑھتے. اب وقت نہیں ہے, اسے بھی بچانا ہے, گھر بھی بچانا ہے. امام نے کہا صاحب کہ کوفے کے مفتی کو صرف اتنا کہہ دینا تو انہیں طلاق دی تھی غصے میں. غصہ ہوتا ہے حرام, حرام حالت میں حلال کام نہیں ہو سکتا. واہ یا علی, واہ یا علی. اب کون لائے گا اس دلیل کا جواب؟ اتنا کہنا تھا بس, آخری جملہ اور منبر کا اتنا کہنا تھا. یوں اس نے, اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جب محبت غالب آتی ہے تو سب سے پہلے خوف ختم ہو جاتا ہے. اب اسے سپاہیوں کا ڈر نہیں رہا. علی کہہ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. سپاہیوں نے نیام سے تلواریں کھینچی, انہوں نے کہا ہمیں پہلے ہی پتا تھا تو جعفر صادق کا کوئی شیعہ ہے, بھیس بدل کے مدینے شہر میں آیا ہے. سپاہیوں نے گریبان سے پکڑ کے بدن کو گھسیٹنا شروع کیا. اس کی نظریں امام کی طرف تھی. امام کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا اب زندگی سے محبت نہیں رہی, اب موت کا ڈر نہیں رہا, اب میرے بدن کا لہو تیرے قدموں میں آ جائے, اس سے بڑھ کے میرے لیے عزاز کوئی نہیں ہوگا. لیکن زہرا کا بیٹا مجھے اتنا بتا دے, میں روز سوچا کرتا تھا کہ واپس چلا جاؤں, آدھے رستے سے واپس آ جاتا تھا, مجھے کون سی چیز واپس نہیں جانے دیتی تھی. امام نے کہا ایک دن بھی تیری ماں نے تیری تربیت میں خیانت کی ہوتی تو میرے دروازے پہ آئی نہیں.